خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب واپس جائیں تو اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائیں، عاقبت کی بربادی سے بچ جائیں۔ علماء کی علماء سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے، علماء سے تعلق اور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو معلم بنا دیا۔ اگر معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ اختلاف کیسے آتا؟ اس لیے یہ شعبہ ضروری ہے۔ اور میں نے مفسر کا پڑھا تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق کے معنی عطا کے ہوتے ہیں، ان کا اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے 4-5 بچے ہوں تو ایک کو دین کے لیے نکالو، کیونکہ دین کے لیے خاندانی لوگ ہونے چاہیے، دین کے لیے اچھے لوگ ہونے چاہیے۔ اگر دین کے لیے صحیح لوگ معاشرے کے نکالو گے، کریم نکالو گے، تو پھر دین کو کریم ملے گی، ٹیلنٹ ملے گا، جوہر ملے گا، کوالٹی کے لوگ ملیں گے۔ اور نہیں کرو گے پھر تو اس لیے یہ تمام مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے اور بنیادی چیز ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جمع ہے۔ ایک مسئلہ میں اور بتا دوں تو یہاں پیش آتا ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے، اور پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں کی نیشنل ہو گئی ہے، آپ نے آنے والی نسلوں نے یہاں رہنا ہے، جہاں انتقال ہو گیا وہاں تدفین کر دو۔ میت کو اٹھائے پھرنا اسلام میں پسندیدہ بات نہیں ہے۔ جب تک مسلمانوں کے قبرستان نہیں تھے تو قبرستان ہو گئے، آپ کی آنے والی نسلیں یہاں ہوں گی تو آپ کی قبر پر جا کر تمہیں دعا بھی کر لیں گے۔ اب مسلمانوں کے یہاں سے پاکستان کا ٹکٹ لے کے یا انڈیا کا لے کے دعا کرنے جائیں گے نہیں جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی میت کو بھیجنا ہے، اگر اس کا ولی جیسے باپ یہاں موجود ہے اور اس نے جنازہ پڑھ لیا ہے تو دوبارہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، فقہ حنفی ہے۔ تو اگر باپ یہاں نہیں پڑھے گا تو وہاں پر جا کر جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ باپ کے بعد بیٹا ولی ہے، اور اگر بھائی ہیں تو ایکول اسٹیٹس ہے ان کا، ایک بھائی نے جنازہ پڑھ دیا یہاں تو دوسرا وہاں نہیں پڑھا سکتا۔ اس حوالے سے بھی آپ جذباتیت کو چھوڑ دیا کریں اور دین کے مسئلے کو قبول کر لیا کریں۔ جیسے میں اپنی مسجد میں وقتاً فوقتاً مسئلے بتاتا ہوں، کیونکہ جب کوئی سیاسی تحریک چل رہی ہو نا تو کہتے ہیں غائبانہ نماز پڑھنا۔ میں نے کہا اس وقت تمہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، جب ہوش میں ہو تو مسئلہ سمجھ لو کہ فقہ حنفی میں مسلک اہل سنت میں کوئی غائبانہ نماز نہیں ہے، اور حضور کے زمانے میں جو مثال ہے اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں مجاہدین شہید ہوئے، مدینے سے باہر ہوئے، کوئی ایک مثال اس طرح کی نماز جنازہ کی غائبانہ کی نہیں ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہے، یاد رکھنا عبادت مرضی کی نہیں ہوتی، عبادت معبود کی مرضی کی ہے۔ ہم اپنی طرف سے عبادت کے میرٹس اور مینرز نہیں بنا سکتے۔ تو اسی طرح سے بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ آتا ہے تو اب لوگ بیچارے کہتے ہیں رک جاؤ فلاں ہے فلاں ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کی قدر کرو جو پہلے وقت پہ آئے ہیں، اور جنازہ وقت پہ کھڑا کر دیا۔ ہاں کوئی
درمیان میں آخر شامل ہوتا ہے تو وہ آ جائے اور صف میں کھڑا ہو جائے. جب امام اگلی تکبیر کہے تو اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائے. اگر 2 تکبیریں مس ہو گئی ہیں تو تیسری میں شامل ہو جائے. تیسری مس ہو گئی ہے تو چوتھی میں شامل ہو جائے. اور امام نے سلام کر دیے تو آپ 3 تکبیریں لے کر آپ اسلام کر دیں کیونکہ نماز میں تکبیریں فرض ہیں. ثنا، درود اور دعا یہ سنت ہے. قیام فرض ہے، 4 تکبیریں فرض ہیں اور میت کے سامنے موجود ہونا ضروری ہے. یہ پتہ نہ ہو کہ کس کی ہے تو یہ نیت دل میں کر لیں کہ جو نیت امام کی تب بھی ہو جائے. اور یہ بھی کہ اگر ایک سے زائد جنازے ہوں تو آگے پیچھے رکھ سکتے ہیں. اگر بالغ ہے تو ایک ہی دعا ہے. اگر ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے تو تیسری تکبیر کے بعد بالغ کی دعا بھی پڑھ لیں اور نابالغ کی دعا بھی پڑھ لیں. اور نابالغ کی دعا تو اصل میں اپنے لیے دعا ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فرضا، کہ اے اللہ تو اس کو ہمارا پیشرو بنا دے. پیشرو سے کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں دور جانا ہو تو پہلے جا کر انتظام کرے اور آپ کو ریسیو کرے. تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ یہ بچہ وہاں ماں باپ کو ریسیو کرے. وَأَجْرًا وَزُخْرًا، وسیلہ اجر اور ذخیرہ آخرت بنا. وَجَعَلْهُ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا. اور یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ ناتمام پیدا ہوا، عربی میں سبت کہتے ہیں اور انگریزی میں آپ پری میچور ڈلیوری کہتے ہیں، تو اگر آدھا بچہ پیدا ہوا اور جان تھی پھر مر گیا تو تب بھی نام بھی رکھیں گے، غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے. ہاں بچہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر گڑے میں دفن کر دیں. اور یہ بچہ وسیلہ شفاعت ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت میں ایک ناتمام بچہ جو پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں جاؤ گے، جنت میں. تو اور اس کے باپ کو کی ڈگری جاری ہوگی جہنم میں جاؤ. تو وہ بچہ مچل جائے گا کہ یا اللہ میں ماں باپ کو چھوڑ دوں. تو حدیث میں بڑے پیارے کلمات ہیں کہ اسے رب کی شان کریمی سے فرمان ہوگا کہ ایھا السبط المراقب رب، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، ادخل ابویک الجنہ، جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا. فیجر بسرتہ، وہ ناف کے ساتھ اپنی باندھ کر گھسیٹ کر لے جائے گا. اب یہ جو جھگڑنا ہے بچے کا، یاد رکھنا یہ سرکشی کا جھگڑنا نہیں ہے، یہ ناز ہے اللہ کی رحمت پر، اللہ کی کریمی پر. جیسے ایک بچہ ننھا سا ہوتا ہے، ماں اس کو تھپڑ مارتی ہے یا دھکا دیتی ہے، وہ ماں کو تھپڑ مارتا ہے لیکن اسی سے نپٹتا ہے کیونکہ اس کی جبلت میں کہ اس کے لیے کوئی جائے مان ہے تو ماں ہی بہت ہے. تو مومن کو اللہ کی رحمت پر ماں سے بھی 100 گنا زیادہ اعتماد ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت 100 گنا زیادہ ہے. بہت میں نے ٹائم دیا. وما علیہ جی جنازہ فرض کفایہ ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اچھے حقوق ہیں کہ جب وہ سلام کرے تو اسے جانتا ہے نہیں جانتا اسے جواب دے، اسے چھینتا ہے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ الحمدللہ کہے، وہ دعوت دے تو قبول کرے، بیمار ہو تو عیادت کرے، انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھے اور جنازے کے ساتھ بھی جانے کو حضور نے ہمت کرے. اتباع الجنائز. تو چلوگی بھی جنازہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو اس کو سب کرنا جا سکتے ہیں.
اپنے بھی اور غیر بھی. صرف یہ ہے کہ عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر چھو نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے، اور مرد کا انتقال ہو جائے تو وہ چھو بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، اور اگر کہیں کوئی اور غسل دینے والا نہ ہو تو پھر وہ غسل بھی دے سکتی ہے ناگزیر حالات میں. ہاں، عورت کو جب قبر ملتا ہے تو اس کو باپردہ ہونا چاہیے اور بے پردہ نہیں کرنا چاہیے. شکریہ. کیا کیا تھا؟ نہیں، جنازے میں صرف مرد نماز جنازہ پڑھے، عورتوں پر جنازہ فرض نہیں ہے. قبرستان میں پھر تفصیلی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے.